کچھ عرصے سے دنیا میں کچھ اس طرح کے حکمران ہیں کہ جن کے بارے میں اگر آپ کوئی نظریاتی طور پہ اگر بات کرنا چاہیں تو عام طور پہ آپ لوگوں کو لوگ کہیں گے کہ جی یہ پاپولسٹ لیڈرز ہیں، اور پالیٹکس آف پاپولزم اب بہت ڈبیٹ ہو چکی، بہت ڈسکس ہو چکی. ابھی کس طرح کے پاپولسٹ لوگ ہیں یا پاپولزم کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ بہت لوگوں نے اس پہ بہت بات کی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگوں میں بہت کنفیوژن ہے کہ پاپولسٹ لیڈر ہم کس کو کہیں. اچھا، اگر کلاسیکل رائٹ لیفٹ کی پالیٹکس پہ جائیں تو یہ تو اب اسٹیبلشڈ ہے کہ یہ رائٹ ونگ کے لیڈر ہیں، یہ رائٹ ونگ کے نظریات والے لوگ ہیں. لیکن رائٹ ونگ بھی یہ کنونشنل رائٹ ونگ نہیں ہے، اس کے اندر کچھ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، اور رائٹ ونگ کا تھوڑا فاشزم ان کے اندر آتا ہے. اب ایک نیشن اسٹیٹ میں آبویسلی کوئی میجورٹی ریلیجن ہوتا ہے، کوئی میجورٹی ریس ہوتی ہے. تو اگر آپ میجورٹیرینزم پہ جائیں، اور وہ آبویسلی رائٹ ونگ کی جو پالیٹکس ہے وہ آبویسلی کنونشنل اس پہ جاتی ہے، جو آلریڈی کوئی اسٹیبلش جو جیسے سینٹیمنٹس ہیں اس پر جاتی ہے. لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ کلاسیکل رائٹ سے بھی ڈیویٹ کیا ہوا پارٹ ہے، تو وہ زیادہ ایکسٹریم فارم میں نظر آتے ہیں، اپنے نقطہ نظر میں ایکسٹریم نظر آتے ہیں. اس میں ہمیں مودی کا ہندوتوا نظر آتا ہے، میں ٹرمپ کا میک امریکہ گریٹ اگین نظر آتا ہے، اور اس کو جو اپیل جو ایریا اس کو کر رہا ہے وہ امریکہ کی بائبل بیلٹ کہلاتی ہے، یعنی ریلیجیس جو لوگ سینٹیمنٹ رکھتے ہیں. یہ جو اینٹی امیگرنٹس ہیں جو یورپ کے بہت سے ملکوں میں ہے، ہنگری میں، فرانس میں بھی خاتون آ گئیں، اٹلی میں تو باقاعدہ سے ایک فاشسٹ ٹینڈنسی رکھنے والی ایک جماعت کی حکومت ہے، ایک خاتون وہاں بھی لیڈ کر رہی ہیں ان کو. اور ارجنٹائن میں بھی ایک صاحب ہیں، اور اس سے پہلے برازیل میں بھی تھے، یہ لولا کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے سے پہلے. لیکن ایک اور بات ہو رہی ہے، اور وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب یہ جو لیڈر ہیں یہ انٹینشلی اپنے آپ کو ارریشنل اور انپریڈکٹیبل رکھتے ہیں. انٹینشلی، یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ غیر عقلی ہیں اور یہ انپریڈکٹیبل ہیں، یہ کسی وقت بھی کچھ کر سکتے ہیں، سرپرائز فیکٹر ان کے اندر ہے. اب اس کا بھی ایک نام ہے، یہ بھی ایک تھیوری ہے، اس کو میڈ مین تھیوری کہتے ہیں، یعنی یہ پاگل پنے کا نظریہ ہے. اب یہ پاگل پنے کا نظریہ کیا ہے؟ اور یہ والے جو لیڈرز ہیں جن کو ہم پاپولسٹ لیڈر کہہ رہے ہیں، جن کے اندر رائٹ ونگ ایکسٹریمزم کی ٹینڈنسیز ہیں، فاشسٹ ٹینڈنسیز ہیں، تو یہ میڈ مین تھیوری ان پہ کس طریقے سے صادق آتی ہے؟ میڈ مین تھیوری ہے کیا؟ اچھا، یہ ٹرم جو ہے یہ پریزیڈنٹ نکسن کے زمانے سے کچھ پاپولرائز ہوئی ہے، یا زیادہ اس پہ فوکس کیا ہے. اور وہ اس طرح کہ ویتنام کی جنگ بہت لمبا ٹائم لے گئی، بہت زیادہ امریکیوں کی اس میں ہلاکتیں ہوئیں فوجیوں کی، اور امریکہ کے اندر بھی یہ بہت ہی کنٹروورشل تھی، بہت یہ جنگ، ویتنام کی جو جنگ تھی. تو کوئی اس کو اینڈ نہیں کر پا رہا تھا، یعنی یہ پولیٹیکل بیگیج لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا کہ جی میں نے یہ اینڈ کر دی یا میں نے یہ شکست کھائی. مطلب ظاہر ہے وہاں شکست ہو رہی تھی. تو نکسن نے یہ کیا کہ جناب انہوں نے ٹرائی کیا کہ نارتھ ویتنامیز کو تھریٹ کریں، ان کو بتائیں کہ وہ کیا نہیں کر سکتے، اور انہوں نے کچھ ایسا امپریشن دینے کی کوشش کی کہ یہ جی B-52 طیاروں سے وہ ان کے اوپر اٹامک بم گرا سکتے ہیں، اٹامک اٹیک کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اس وقت یہ بہت ہی ایک خطرے والی بات تھی. تو نارتھ ویتنام ان کا ٹارگٹ تھا، بیکاز ظاہر نارتھ ویتنام لیڈ کر رہا تھا اور کمیونسٹ تھا اور امریکہ کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا. اب اس میں ان کو کتنی کامیابی ہوئی یہ تو ایسا ہے کہ نکسن نے وہ جنگ ختم کر دی. اگر اس کو کامیابی کہیں کہ انہوں نے ایکسٹریم دوسری پوزیشن کے جی وہ دشمن کو چھوڑیں گے نہیں، ان کو اڑا کے رکھ دیں گے ایٹمی حملے سے، اور بالکل ایکسٹریم پھر 180 ڈگری پہ جا کے انہوں نے وہاں سرنڈر کیا امریکہ نے، اور آبویسلی پھر وہ ویتنام نارتھ اور ساؤتھ ایک ہوئے، اور اب وہ ایک یونیفائڈ کنٹری. ابھی آپ دیکھیں ٹرمپ کی بھی جو منورنگ ہے وہ مورلیس ایسے ہی لگتی ہے. اب ایران کے سینس میں اس کا دیکھیں جو ایٹیچیوڈ ہے، ایک طرف وہ کہتے ہیں جی ہم ایٹمی حملہ کریں گے، کبھی ایٹمی ایران کو قبول نہیں کریں گے، حشر نشر کر دیں گے، عبرت کا نشان بنا دیں گے.
यही उनके बयानात तो यही है। और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन ये है कि वो फिर नेगोशिएट भी, यानी डरा इसलिए रहे हैं कि वो नेगोशिएट करें। अब ये है कि पहले आप यकीन दिलाएं कि आप उससे बुरा कोई हो नहीं सकता, और फिर अगले को आप प्रेशर में लेके आए। वो कितना प्रेशर में आता है, अब ये डिपेंड करता है कि ईरान कितना प्रेशर में आता है। लेकिन हमें अनप्रडिक्टेबिलिटी और इरेशनैलिटी की बात है। इसी तरीके से जो ट्रम्प इस वक्त जो फाइनेंशियल उन्होंने डिसीजन लिए हैं, और एक टैरिफ की वॉर उन्होंने शुरू की हुई है, और आप अमरीकी मीडिया की और दुनिया भर की मीडिया की जो आप रिपोर्टिंग देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जी हर लम्हे में कुछ ना कुछ अनप्रडिक्टेबल हो रहा है और अनफोल्ड हो रहा है, और पूरी दुनिया ने उन्होंने टैरिफ लगा दी है, और एक ही मुल्क उनको रेजिस्ट कर रहा है, और वो स्ट्रॉन्गेस्ट इकानमी है इस वक्त दुनिया की, और वो है चाइना। और ब्रेकिंग न्यूज़ भी चल रही हैं। और ट्रंप ने अपने जब वो कैंपेन रन कर रहे थे, उन्होंने कहा जी मिडिल ईस्ट की वार भी ख़त्म हो जाएगी, और यूक्रेन की वार भी ख़त्म हो जाएगी। और फिर वो आके उन्होंने कनाडा को अपना 51st स्टेट का भी उन्होंने कहा। फिर वो दूसरी तरफ वो गए, आइसलैंड की तरफ भी गए, और उन्होंने पनामा कैनाल का तो नाम भी खैर से तब्दील कर दिया, वगैरह वगैरह। तो ये सारी जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, और ये जो मनूवरिंग है, ये क्या मैडमैन थ्योरी है, यानी एक्सट्रीम पोजीशंस लें और फिर बार्गेन करें, फिर नेगोशिएट करें। क्योंकि ट्रंप का क्लेम मेनली ये है कि जी आई एम द बेस्ट नेगोशिएटर, और मेरे अलावा कोई नेगोशिएट नहीं कर सकता। अभी तक तो खैर इसकी कोई सूरत शक्ल सामने नहीं आई, आ सकती है, देखें आने वाले टाइम में, लेकिन येट टू बी सी। सो इस पर यह भी है कि हमारे यहाँ भी कोई अनप्रडिक्टेबिलिटी वाला पार्ट गुजरा है, और हमारे वो अच्छे प्यारे लीडर साहब जो हैं इस वक्त तो खैर जेल में है, वो उनका शायद बैकफायर कर गया। मे बी ट्रंप का भी बैकफायर कर जाए। निक्सन को तो किया उसने बैकफायर, निक्सन अच्छी कंडीशन में नहीं गया, वो वाटर गेट स्कैंडल कोई और वजूहत की वजह से हुआ होगा, लेकिन बहरहाल कोई अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं हुई। हमारे जैसे इमरान खान साहब भी कोई इसी तरह की बातें करते थे, जैसे आप ट्रंप